اس لیے کہ جو لوگ قائد اعظم محمد جناح کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جس نے پاکستان بنایا تھا، میں ان کی بات آپ بتا دیتا ہوں کہ جناب یہ جو گلگت کے انزا اور نگر کے راجے تھے، ان نے تحریری طور پر 47 میں قائد اعظم کے پاس اطلاق نامہ پیش کیا تھا، جو قائد اعظم نے قبول نہیں کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آن ریکارڈ یہ پاکستان کے فارن آفس میں پڑا ہوا ہے، اور یہ میں اس کا مزید ثبوت اس کا یہ ہے کہ سب سے بڑا معقول جو UN کمیشن کا چیئرمین تھا، جو اس نے اپنی کتاب لکھی ہے ڈیزن ان کشمیر، جوزف کورول نے، اس کا پیج 92 ہے، اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب میں گلگت میں گیا تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا جی کہ ہم نے پاکستان سے اطلاق کر لیا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے جب میں کراچی میں گیا تو میں نے گورنمنٹ پاکستان سے یہ پوچھا جی کہ ان لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے اطلاق کیا ہوا ہے، لیکن آپ اطلاق جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو وہاں جواب مجھے یہ ملا کہ اگر ہم گلگت کے ان لوگوں کا اطلاق مان لیں تو ریاست جموں کشمیر تقسیم ہو جائے گی، اور ہم تقسیم کے حق میں نہیں ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں وہاں گلگت کے کچھ لوگ مفاد پرست ہیں کہ جی ہمارا 47 میں اطلاق ہو گیا تھا۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر اس وقت کے اطلاق ہو گیا تھا 47 میں، تو یہ 47 میں گلگت جو ہے یہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے مظفر آباد کی، اس کے تابع کیوں آیا تھا، اور یہاں سے سیلری کیوں لیتے تھے، یہاں سے پینشنیں کیوں دیتے تھے، اس کا حصہ کیوں بنے تھے؟ اور پھر گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ اگر انہوں نے اطلاق کر لیا تھا تو پھر گورنمنٹ پاکستان نے یہ معاہدہ کراچی جو کیا ہے، جس سے حکومت آزاد کشمیر کے صدر سے اور آزاد کشمیر میں جو ہمارے مسلم کانفرنس کے سپریم ایٹ سیکرٹری غلام باز صاحب سے، انہوں نے یہ 28 اپریل 1949 کو یہ معاہدہ کیوں کیا، جس معاہدے میں گلگت کا انہوں نے ہم سے ساری نظامت لی ہے، دفاع لیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو کرنے والی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں گلگت کے ان لوگوں پر جو اخباروں میں بیانات بھی دیتے ہیں، جو مضامین بھی لکھتے ہیں، غالباً ان کو عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، یا کہ وہ صحیح معنوں میں جموں کشمیر کی بات میں نہیں کرتا ہوں، بلکہ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عام ترین اسٹریٹجی جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر جو ہے یہ صرف جموں کشمیر کے عوام کے لیے اتنا اہمیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی زراعت کے لیے، پاکستان کی تجارت کے لیے، اور سینٹرل ایشیا میں پاکستان کو منسلک کرنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن گلگت کے لوگ بھی نادان ہیں، وہ بھی چھوٹے اپنے مفادات کی خاطر، اور پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فارن آفس میں یا ڈیفنس میں حیران ہوتا ہوں ان کی سوچ کے اوپر بھی کہ وہ ہندوستان کے منصوبے کو تقویت پہنچا رہے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں جی کہ وہاں ہم نے صوبہ بنانا ہے۔ اب سیدھی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہندوستان یہ مسئلہ کشمیر سیکورٹی کونسل میں لے کر گیا ہے تو وہاں رائے شماری کا مسئلہ پیش ہوا، ہندوستان کے نمائندے نے لکھ کر دے دیا جناب 20 جنوری کو، پھر 6 فروری کو پاکستان کے وزیر خارجہ نے لکھ کر دے دیا جموں کشمیر میں رائے شماری ہونی چاہیے۔ سیکورٹی کونسل نے یونانیمسلی ایک نہیں بلکہ وہاں 17 قراردادیں پاس کی ہیں، اور جو پاکستان نے بھی مانی، ہندوستان نے بھی مانی۔ لیکن ہندوستان نے جب یہ دیکھا جی کہ رائے شماری میں تو جموں کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو اس نے 1949 میں مطلب یہ کیا کہ وہاں شیخ اللہ جو تھے پرائم منسٹر وہاں کے، ان سے مل کر انہوں نے کہا یہاں پر دستور اسمبلی بناتے ہیں، اور جو یہ استصواب رائے کا منصوبہ ہے اسمبلی کے ذریعے سے قرارداد پاس کروا کر یا الیکشن کے ذریعے سے اس منصوبے کو فرسٹریٹ کرتے ہیں، ناکام بناتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے یہ سارا منصوبہ جب اس کے اوپر عمل شروع کیا، وہاں انتخابات کروائے اور وہاں پر دستور اسمبلی بنانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو اس وقت پاکستان نے 1950 میں سیکورٹی کونسل میں یہ جا کر عذر اٹھایا جی کہ وہاں ہندوستان تو سارے رائے شماری کے منصوبے کو فرسٹریٹ کر رہا ہے، ناکام بنا رہا ہے۔ تو اس پر ہندوستان کو بھی سنا گیا، پاکستان کو بھی سنا گیا۔ پھر متفقہ طور پر 30 مارچ 1951 کو قرارداد پاس ہوئی، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ قرارداد جو ہے یہ محض قرارداد نہیں ہے، یہ امتناعی قرارداد ہے اور یہ تاکیدی قرارداد ہے، جس میں انہوں نے کہا گیا کہ ریاست جموں کشمیر میں جو اصول طے ہوا ہے، اور مختلف قراردادوں کا اس میں ذکر دیا گیا ہے کہ اتنی قراردادیں ہم نے پاس کی ہیں، یہاں رائے شماری ہوگی، اور ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام نے ایک آزادانہ رائے شماری میں طے کرنا ہے۔ کوئی بھی منصوبہ، اس نے یہ لکھا ان قرارداد میں، کوئی بھی، انہوں نے بلکہ نیشنل کانفرنس کا نام دکھایا کہ نیشنل کانفرنس کی جنرل کونسل کی اما پر جو وہاں پر اسمبلی ماضی وجود میں آ رہی ہے، اس اسمبلی کو یا اس سیاسی جماعت کو یہ قطعاً استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر یا ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے، یہ بڑی عام بات ہے، ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے کو کہ ان قراردادوں کے بغیر جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ منسلک کریں یا اس میں اس کا اطلاق کریں۔ یہ پہلی قرارداد پاس ہوئی۔ اب وہاں پر جب جو قانون ساز اسمبلی تھی، اس نے پھر 56 میں وہاں پر جناب شیخ پنڈت نہرو کی ماں پر بخش غلام محمد نے ان سے علاقے ہندوستان کی قرارداد منظور کروائی،
اور وہ جو قرارداد ہے پورے جموں کشمیر کی ہے، جس کے اوپر آج ہندوستان جو دعویٰ کرتا ہے کہ پورا جموں کشمیر ہمارا ہے، وہ ساری بنیاد اس کی وہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی چونکہ منتخب ادارہ تھا وہ، اور اس نے ہمارے حق میں لاکھ جو کر دیا ہے، لہذا ہندوستان کہتا ہے جی کہ جموں کشمیر سارا جو ہے ہمارا حصہ ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ فیروز خان نون جو تھے وہ خود گئے سیکورٹی کونسل میں، اور انہوں نے جا کر یہ مسئلہ ادھر اٹھایا جی کہ یہ اسمبلی نے جتنی قرارداد پاس کی ہے یہ نفی کر دیا تمام سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی اور یون کمیشن کی قراردادوں کو۔ وہاں پر بڑا ڈیبیٹ ہوا، ہندوستان نے اپنا موقف پیش کیا، پاکستان نے اپنا موقف کیا۔ ہندوستان کا وہاں پر کرشنا مینن جو تھا وہ نمائندگی کر رہا تھا، کرشنا مینن بلکہ وہاں اعتراض کیا، اس نے کہا جی یہ پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ اس نے یون ریزولوشن کی خلاف ورزی خود کی ہے اور یہ یہاں دعویٰ کر رہا ہے جی اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ تو فیروز خان نے جب سوال کیا اس نے کہا جی میں نے کیا خلاف ورزی کیا؟ اس نے کہا جی آپ نے یون کی قرارداد میں لکھ کر دیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اپنی تمام افواج کا انخلا کرے گا۔ آج تک پاکستان کی فوج جو ہے کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے، خلاف ورزی آپ نے کی ہے۔ تو جناب یہ فیروز خان نون تھا نا، اس نے جناب یہاں سینے پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا یس میں اس کمٹمنٹ میں قائم ہوں، آج ہی سیکورٹی کونسل جو ہے رائے شماری کے لیے اہتمام کرے، میں آج ہی اپنی ساری فوج جو ہے کشمیر سے نکال دوں گا۔ کرشنا مینن جو ہے بس ٹھپ ہو کر بیٹھ گیا، اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر 24 جنوری کو 57 کو دوبارہ قرارداد پاس ہوئی متفقہ طور پر، جس میں تمام ملک شامل تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جموں کشمیر میں جو پہلی قراردادیں ہیں سیکورٹی کونسل یون کمیشن کی، انہی کے تحت جموں کشمیر کے مستقبل کے جموں کشمیر کے عوام فیصلہ کریں گے۔ نہ ہندوستان فیصلہ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کر سکتا ہے، نہ جموں کشمیر کو کوئی سیاسی جماعت یا اسمبلی، منتخب اسمبلی جموں کشمیر کے کسی حصے کا یا پوری ریاست کا مستقبل فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے تو وہ کالعدم ہے، وہ ساقط ہے، غیر فعال ہے، غیر مؤثر ہے۔